سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن کے ایک اور شمارے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شیخ الحدیث محترم المقام مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. صحت کے حوالے سے فیروز صاحب بات کرتے ہیں اور دینی جو مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں ہمارے مولانا صاحب. مولانا صاحب، ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی روزے دار کو کبھی چکر آ جاتا ہے تو وہاں پر دائیں بائیں اس کے آس پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لاعلم ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی آ کر کے اس کو پانی پلا دیتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ جائے. اب اس نے روزہ رکھا ہے اور سالوں سے روزہ رکھتا آیا ہے، کبھی کوئی ٹوٹا نہیں ہے روزہ. جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو اس کو افسوس بھی ہو جاتا ہے، ان پر ناراض بھی ہو جاتا ہے. کیا حکم ہے کہ کیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ہمیں پانی نہیں پلانا چاہیے؟ بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال دلچسپ بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور بے شمار لوگوں کی غلط فہمی کے دور ہونے کا ذریعہ بھی بنے گا. پہلی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جائے تو آس پاس کے جو آدمی کھڑے ہیں ان کو فوراً پانی نہیں پلانا چاہیے. کیوں نہیں پلانا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ بیمار کے اس آدمی کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے. اصل میں ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں کھڑے ہو جائیں اور جلد سے جلد کسی ڈاکٹر کو بلائیں. ڈاکٹر دیکھ کر کے بتائے گا اس کو پانی پلانا ہے یا نہیں پلانا ہے. اصل قدم تو یہ ہے. لیکن ہم ہمدردی میں آ کر کے اور جوش میں آ کر کے وہ چیز کرتے ہیں جو چیز فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نقصان ہو جائے. لہذا فوراً پانی نہیں پلانا چاہیے. البتہ جب آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے ماہر ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. مثلا عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کے ہارٹ کو دبایا جائے یا اسی طرح سے اس کو جھٹکے دیے جائیں تاکہ اس کا سانس بحال ہو جائے. تو جھٹکے دیے جائیں، اس کا ہارٹ دبایا جائے، مگر اس کے بجائے پانی فوراً پلا دینا یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات تو یہ تھی. اگر آپ کسی نے محبت میں آ کر کے، شوق میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے ہمدردی کی جذبے سے پانی پلا دیا تو اس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہوش میں نہیں تھا اور اس کی چاہت نہیں تھی اور اس نے اس کو الاؤ نہیں کیا لہذا روزہ نہیں ٹوٹا. روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جب وہ ہوش میں آئے گا تو ہوش میں آنے کے بعد اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پانی پلانے والوں کا انٹینشن اور نیت کیا تھی. صحیح. وہ آپ کے بدخواہ نہیں ہے، آپ کے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ تو آپ کو ہوش میں لانے کے لیے پانی پلا رہے ہیں. تو اس لیے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. رہا اس کو یہ احساس ہے کہ زندگی میں مجھے کبھی روزہ نہیں چھوٹا اور آج پہلی مرتبہ میرا ایک روزہ ضائع ہو گیا، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. قرآن میں جس چیز کی اجازت ہے کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو روزہ چھوڑ دو، اور بیماری کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو وہاں تو نہیں انسان یہ ایشو بناتا کہ زندگی میں میں نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں تو آج بھی نہیں چھوڑوں گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے کہ بیٹھ کے پڑھنی پڑی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نماز کا پابند رہا لیکن کبھی بیمار ہو گیا، بزی ہو گیا، یاد نہیں رہا، نماز چھوٹ گئی. تو ایسے روزہ بھی کبھی چھوٹ جائے گا. آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، ہمدردی کی بنیاد پر آپ کو پانی پلایا گیا، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ ان کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ صاحب تم نے پانی کیوں پلا دیا، اس کو نہیں پلانا چاہیے تھا. تو ان کو بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ پانی پلانے والے کا جذبہ کیا ہے. اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ وہ ہمدردی کی بنیاد پر چاہتا ہے یہ آدمی کھڑا ہو جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد پھر اس آدمی نے چونکہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، تو اس روزے کی قضا وہ رمضان کے بعد ایک دن کی قضا ایک دن کے روزے سے کرے گا. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کے سارے پہلو آپ کے سامنے آگے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں؟ جی بالکل، جیسے مفتی صاحب نے حضرت نے فرمایا بھی دیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میڈیکل بھی یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی پانی انسان بے ہوش آدمی کو پانی نہیں پلانا چاہیے، کیونکہ جو ہی آپ نے پلایا وہ ٹرائکیا میں یعنی
ہمارے फेफड़ों में चला गया तो उससे भी परेशानी है। दूसरी बात, बेहोश होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब किसी को हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल की कमी होगी जिसकी वजह से उसको ये हो गया। अब एक आदमी पानी पिला रहा है तो फायदा होने के बजाय उसको नुकसान ही पहुंच रहा है। दूसरी बात, उसको कभी हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की कमी हो गई। तो बेहतर ये है इस सिलसिले में अगर ऐसा मसला कहीं पर हो, जैसे मुसअब ने हज़रत ने पूरी वजाहत के साथ फरमाया, तो उसमें ये चाहिए कि माहिर डॉक्टर को वहां बुलाएं या इसको नजदीक डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल ले जाएं, तो जहां इसकी वहां तशखीस हो जाए कि ये वजह क्या है, कि मतलब इसको चेक करके वहां आए हैं, तब जा करके फिर उसको पानी पिलाना हो या क्या करो। और डॉक्टर उसको पता है कि इसको होश में कैसे लाना है हमें, उसके बहुत सारी चीजें है कि हम इसको होश में किस तरह चलाएंगे कोई पानी पिलाने के बगैर भी, तो वो चीज कर लें ताकि वो उसकी जान भी बच जाए और रोजा भी सलामत रहे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने भी और मौलाना साहब ने भी। दोनों खास का, दोनों शख्सियतों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आपसे लेंगे इजाजत। अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। ये प्रोग्राम छ तोह ताम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर। ये डिस्क, पाइल्स, प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सपदान। फोन 7051545788।